السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو ہے ٹرانسفارمر کا سی این ڈی ایف ٹیسٹ یا 10 ڈیلٹا ٹیسٹ، کیپیسٹیو اینڈ ڈیسیپیشن فیکٹر ٹیسٹ۔ یہ ٹرانسفارمر اور ٹرانسفارمر کی بشنگ کا، اس کے علاوہ سی ٹی اور پی ٹی کا بھی کیا جاتا ہے۔ تو سی این ڈی ایف ٹیسٹ کس لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوالٹی اور کنڈیشن آف انسولیشن اور اس کے ڈیٹوریشن آف انسولیشن وہ معلوم ہوتا ہے۔ سی این ڈی ایف ٹیسٹ کب کیا جاتا ہے؟ جب نیا ٹرانسفارمر انسٹال ہو رہا ہو یا کسی فالٹ آ جائے ٹرانسفارمر میں، تو آپ نے کنڈیشن آف انسولیشن اسپیشلی آئل اس کو فائنڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا ٹیسٹنگ سیٹ ہے جو کہ سی این ڈی ایف ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سی این ڈی ایف ٹیسٹ میں ایک ویلیو سی کی ہوتی ہے اور دوسری ڈی ایف کی۔ سی کیپیسٹنس معلوم کی جاتی ہے اور ڈی ڈیسیپیشن فیکٹر۔ یہ ایکسیپٹیبل لیمٹس ہے ڈی ایف کے 1%، 115 کے وی نیو کے لیے، اولڈ کے لیے اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر کے لیے۔ ہیٹ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو ڈی ایف کی ویلیو کم آئے گی، ٹمپریچر کم ہوگا تو ڈی ایف کی ویلیو زیادہ ہوگی، اس لیے ہیومڈ ویدر میں اس کو ہم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ 10 ڈیلٹا کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے؟ انسولیشن پاور فیکٹر بیسیکلی یہ ہوتا ہے، اور یہ ریشیو ہوتی ہے پاور ڈیسیپیشن انسولیشن ڈیوائڈ بائی وی اے پاور آف وولٹ اینڈ ایمپیئر وین ٹیسٹڈ انڈر سائنوسائڈل وولٹیج۔ تو اس کو 10 ڈیلٹا بھی کہتے ہیں اور سی این ڈی ایف ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ سی پی سی 80 اور سی پی سی 100 ماڈل کے ٹیسٹ سیٹ یوز ہوتے ہیں سی این ڈی ایف ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو سارے جتنے بھی وائنڈنگز ہیں ٹرانسفارمر کے وہ آئل میں امرسڈ ہوتے ہیں، اور سارے وائنڈنگ کے تینوں ٹرمینلز کو شارٹ کیا جاتا ہے ایک کنڈکٹیو مٹیریل کے ذریعے، اور آل بشنگ ان پلیس، ٹمپریچر اینڈ وائنڈنگ انسولیشن وہ نارمل پہ رکھے جاتے ہیں، بشز کلین کی جاتی ہے پراپرلی، اور ٹرانسفارمر کو پراپرلی ارتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کن چیزوں کے درمیان ہوتا ہے؟ تو ایچ وی وائنڈنگ میں ہائی وولٹیج وائنڈنگ اور ارتھ کے درمیان انسولیشن ہوتی ہے، تو ان دونوں ٹرمینلز کے درمیان ایک لیڈ ایچ وی کے ساتھ ہوتی ہے، دوسری ارتھ کے ساتھ۔ اسی طرح ایل وی اور ارتھ کے درمیان معلوم کیا جاتا ہے ایچ وی اور ایل وی، یعنی جہاں جہاں پہ انسولیشن ہوگی تو اس کی سی ویلیو بھی ہم معلوم کریں گے اور ڈی ایف ویلیو بھی۔ اور ٹیسٹ سیٹ اپ جو ہم ٹرانسفارمر یہاں پہ لے رہے اس کے ریزلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ 100 MVA ہے، 33/220 kV ہے، اسٹار ٹرانسفارمر ہے، کولنگ آف ہے اور اپلائیڈ وولٹیج 10 kV ہوگا۔ سب سے کنیکشن ہے ایل وی ٹو ارتھنگ کنیکشن، اس میں ایچ وی کو ہم نے ارتھ کے ساتھ شارٹ کیا ہوا ہے، اور ایل وی کو ایک ٹرمینل ایل وی کے کو دیں گے اور دوسرا ایچ وی یعنی گراؤنڈ وائر۔ اسی طرح ایچ وی ٹو ارتھ کنیکشن کے لیے ہم نے ایل وی کو ارتھ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، تو ہمارے پاس دو ٹرمینل آ جائیں گے، تو ٹیسٹنگ سیٹ کے دونوں ٹرمینلز ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، ایک ایچ وی کے ساتھ اور دوسرا ارتھ کے ساتھ۔ اسی طرح ایچ وی اور ایل وی کو آپ نے سیپریٹ یعنی ان کے ریلیٹڈ بش ہے اس کو آپ نے شارٹ کرنا ہے، اسی طرح ایل وی کو اور ان دونوں کو آپ لوگوں نے ٹیسٹنگ سیٹ کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ یہ ایک ٹیپیکل کنیکشن ہے، اس میں موڈز بھی ہوتے ہیں، آپ نے کون سا موڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یو ایس ٹی پہ آپ سی ایچ اور سی ایل، یہ آپ کو ہائی وولٹیج اور لو وولٹیج کے درمیان ٹیسٹ کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو۔ ایل وی ٹو ارتھ کی ویلیو ہمارے پاس 0.47 ہے، ایچ وی ٹو ارتھ 0.49 اور 0.26۔
یہ سارے 1% سے کم ہے تو یہ ایکسیپٹیبل لیمٹس میں آتے ہیں. اگر 1% سے زیادہ ہوں گے 220 کے وی ٹرانسفارمر کے تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اسی طرح یہ کچھ اور ٹیسٹنگ سیٹس ہیں. ٹرانسفارمر ٹرن ریشیو سیٹس ہے اور اسی طرح CNDF ٹیسٹ بھی ہے، اس میں کنٹیکٹ ریزسٹنس بھی ہے. تو یہ سارے ٹیسٹ سیٹس ہے. اس کے علاوہ ٹرانسفارمر کے اور ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں CNDF کے، تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹنگ سیٹس یوز ہوتے ہیں. ٹرانسفارمر ٹرین ڈیلٹا ٹیسٹر ہے، کنٹیکٹ ریزسٹنٹ ٹیسٹر اور 3 فیز ٹرانسفارمر وائنڈنگ ریزسٹنس ٹیسٹر ہے. ٹرانسفارمر وائنڈنگ ریزسٹنگ مختلف قسم کے ٹیسٹ سیٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسفارمر کے مختلف ٹیسٹ ریزلٹس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ان کے بیس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یہ ٹرانسفارمر ہیلدی ہے یا ہیلدی نہیں ہے.